بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً اسکول وہ پہلی درسگاہ جہاں پر آپ کے اور ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا پہلا سبق دیا جاتا ہے، اور یقیناً یہاں پر ہمارے بچوں کے بہتر اور مضبوط مستقبل کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن والدین کی طرف سے اسکول کے انتخاب کے حوالے سے چھوٹی سی غلطی بچوں کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر والدین اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایڈمیشن کرواتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو کون سا اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین اسکول کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں 3 بنیادی چیزوں کا خیال بہت ہی دھیان سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اسکول کی عمارت۔ اسکول کی بلڈنگ یقیناً ایک ہوادار اور ایک ایسی ہو چاہیے جہاں بچہ کو ہر سے اسکول جائے تو اس کو اسکول کا انوائرمنٹ کا احساس ہو۔ اسکول کے اندر پلے گراؤنڈس کا ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ بچے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو غیر تعلیمی سرگرمیاں ہیں اپنی فزیکل گروتھ کے حوالے سے اس کو بھی متوازن طریقے سے پروان چڑھا سکیں۔ اور اس حوالے سے آپ کا انتخاب ہمیشہ اس کو ہونا چاہیے جس کی پراپر اسکول پرپس بلڈنگ ہو، جس کے پاس پلے گراؤنڈز ہوں جہاں پر کہ بچے نہ صرف تعلیمی تربیت کر سکیں بلکہ اپنی جسمانی تربیت کے لیے بھی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ نمبر 2، میں سمجھتا ہوں دوسری نمبر پر اس اسکول میں پڑھائے جانے والے اساتذہ کرام کی کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس اور ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے۔ تو یقیناً ٹیچرز ہی وہ مین سورس ہیں جو بچوں کو پڑھانے میں، ان کو گائیڈ کرنے میں، ان کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کا پراپر کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اسکول کا انتخاب جب کریں بچے کے ایڈمیشن کے لیے تو وہ اسکول ضرور چوز کریں جہاں پہ آپ کے جو بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کی کوالیفیکیشن پراپر ہو۔ کم از کم گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ٹیچرز کا ہونا، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ تو دوسرا طریقہ اس میں دوسرا پرابلم اس کے اندر ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسکول میں پڑھایا جانے والا طریقہ کار کیا ہے، کیا وہاں پر رٹا سسٹم ہے یا بچوں کو ڈسکشن کے تھرو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے اور وہ رٹے پر چلے گا تو وہ رٹے پر چلنے والا بچہ کبھی بھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتا، خاص طور پر کمپٹیٹیو ایگزامز میں وہ کبھی بھی پرفارم نہیں کر پاتا کیونکہ وہ رٹے پر اس کی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ وہ اسکول کا انتخاب کریں جہاں پر ٹیچنگ میتھڈالوجی بہت اسٹرانگ ہو اور بچے کو انٹریکٹیو ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے یا ڈسکشن کے تھرو پڑھایا جاتا ہو جہاں پر کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈیز ہوں۔ اور تیسرا اور آخری جو اس میں سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے 9th بورڈ کا ایگزامز رزلٹ، کیونکہ 8ویں کلاس تک تمام اسکولس کا رزلٹ نو ڈاؤٹ اچھا ہوتا ہے کیونکہ بکس بھی اپنی مرضی کی، چیپٹرز بھی اپنی مرضی کے، سلیبس اپنی مرضی کا، ایگزام آپ نے خود کنڈکٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے سلیبس خود تیار کیا، ایگزامس کے لیے پیپر خود تیار کیے، پیپر خود لیے اور پیپر لے بھی خود لیے، چیک بھی لے کر لیا اور رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا، تو سب اچھی کی ہی رپورٹ آتی ہے۔ اصل رزلٹ آتا ہے 9th بورڈ کا جہاں پر طلبہ کے پاس آپ کے پاس پوری بک ہوتی ہے، پورے پنجاب کے اندر آپ نے وہی بک چلنی ہے اور آپ نے پورے چیپٹرز پڑھانے ہیں اور آپ کے پاس اچھی تیاری کے علاوہ اسکول کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، اور طلبہ اس تیاری کی بنیاد پر ہی گورنمنٹ اسکول میں جا کر ایگزامس دیتے ہیں اور اس ایگزام میں اچھے مارکس لیتے ہیں۔ تو جن اسکولوں کا بورڈ کا ناہم دہم کا رزلٹ آؤٹ کلاس ہے، اچھا رزلٹ آ رہا ہے، اچھی پرسنٹیج آ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس تمام چیزوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ترنہ سوائے خان کے پورے ریموٹ ایریاز میں اور سٹی کے اندر دا لرننگ ہاؤس ایک بہترین آپ کے لیے چوائس ہے، کیونکہ یہاں پر گرلز کیمپس، بوائز کیمپس کی الگ الگ اسکول پرپس بلڈنگز ہیں۔ نہ صرف یہاں پر گرلز اور بوائز دو الگ الگ بلڈنگ بلکہ مکمل سیپریٹ سیکشنز ہیں۔ آپ کو یہاں پر دقت نہیں ہوگی، بیٹیوں کے لیے الگ کیمپس ہے اور بوائز کے لیے بالکل الگ کیمپس ہے، اور اس پورے ایریا میں یہ واحد اسکول ہے جہاں پر گرلز اور بوائز کے مکمل سیپریٹ کیمپسز ہیں، اور کیمپسز کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہت ہی کم قیمت کے اوپر، کم کرائے کے اوپر بس اور ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی میسر ہے۔ تو یہاں پر نہ صرف پلے گراؤنڈز ہیں، بلڈنگ اسکول پرپز ہے اور بچوں کو بھرپور اسکول کا انوائرمنٹ انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے بات کی تھی ٹیچرز کی کوالیفیکیشن، تو الحمدللہ دا لرننگ ہاؤس پچھلے 10 سال سے بہترین سٹاف کے ساتھ آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے جو ہر سال اپنے پیرنٹس کو اپنے سٹاف کی جو کوالیفیکیشن کی لسٹ ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کو جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ تو ہم ہر سال فیب یا مارچ کے منتھ میں اپنے سٹاف کی بھرپور جو ان کی کوالیفیکیشن کی لسٹ ہوتی ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں تمام پیرنٹس کو تاکہ وہ اس کو خود چیک کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس کم از کم گریجویٹ اور زیادہ تر ٹیچرز جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ مطلب ماسٹر ڈگری ہولڈرز اویلیبل ہیں اور وہی پڑھا رہے ہیں اور ایکسپیرینس ٹیچرز اویلیبل ہیں۔ تیسری اہم بات دا لرننگ ہاؤس کا 9th بورڈ کا
ہاربر بورڈ سے جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے 10 سالوں کا آپ ہمارا رزلٹ نہم کا دہم کا چیک کر سکتے ہیں. ہر سال ہمارے پاس یہ وہ ادارہ جہاں پر اردو میڈیم کے اندر 90% مارکس لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں پر الحمدللہ ہم نے وداؤٹ اینی ٹیوشن ہمارے طلبہ ہر سال 90% مطلب 1000 مارکس سے اوپر جو لینے والے بہت سے بچوں کی تعداد ہے. آپ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر کہ آپ کے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے اپیئر ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنے بچوں نے 90% مارکس لیے ہیں. دا لرننگ ہاؤس پچھلے 10 سالوں سے اب ہمارا رزلٹ اگر اٹھا کے دیکھیں گے ہاربر بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ہمارے پاس بھی آپ آئیں تو وزٹ کریں، بالکل ہم کو چیک کروائیں گے. تو ہمارے پاس جو اکیڈیمک رزلٹ ہے نہم دہم کا تقریباً 50 to 70 کے نیئر اباؤٹ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اپیئر ہوتے ہیں بورڈ میں، جس میں سے 10+ اسٹوڈنٹس نیئر اباؤٹ جو 1000+ مارکس لیتے ہیں، اور باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً 85-90% کے مارکس کی رینج میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں دا لرننگ ہاؤس اس وقت ترنڈا سوائے خان اور اس کے سراؤنڈنگس کے لیے بہترین چوائس ہے، جو آپ کو نہ صرف اچھی بلڈنگ اسکول پرپز بلڈنگس پرووائڈ کر رہا ہے بلکہ گرلز اور بوائز کا الگ الگ کیمپسز دے رہا ہے، بس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دے رہا ہے بہت چیپ ریٹس کے اوپر. اس کے علاوہ کوالیفائڈ سٹاف تو ہے ہی ہے، اور سب سے بڑی بات نہم دہم کا بہترین رزلٹ دینے والا دا لرننگ ہاؤس واحد ادارہ ہے آپ کے ایریے میں. تو آج ہی نئے ایڈمیشنس کے لیے اسکول آفس میں وزٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ وزٹ کریں، آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے. بہت شکریہ.